نواز شریف آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے پر امید لاہور میں پارٹی کے ٹکٹ امیدواروں سے خطاب میں کہا 2017 میں ہماری حکومت ختم کر کے ملک کی ترقی کو روکا گیا، اب اس کے ازالے کا وقت آ رہا ہے۔ جیسی مہنگائی آج ہے ایسی پہلے کبھی نہیں تھی، لوگوں کے پاس دال کھانے اور بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں، ملک کی ترقی کے لیے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے مکمل تیار ہے۔ بلاول بھٹو الیکشن مہم کے لیے پنجاب آ رہے ہیں۔ پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی کا ملتان میں تقریب سے خطاب، ملتان کے عوام کے لیے بچ انٹرنیشنل اسپتال کی طرح سہولیات سے بھرپور، مزید اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات، حلقہ بندیوں، تقرریوں اور تبادلوں پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ تاج حیدر کہتے ہیں کہ پی پی کسی صورت انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے صوبائی الیکشن کمشنر پر اعتراضات، کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اعجاز چوہان کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ نثار درانی بھی پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں۔ سعید غنی نے ایم کیو ایم کو بے وقوف اور مردہ گھوڑا قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ایک بار پھر خطرے میں، بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے ایک اور رجسٹرڈ سیاسی جماعت میدان میں آ گئی۔ ہم عوام پارٹی نے بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن 16 دسمبر سے پہلے انتخابی شیڈیول جاری کر دے گا، نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا اعلان۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الٹیمیٹ پرائس پے کی، قوم ان کی مقروض رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی دنیا کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کے غم کا مداوع کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ دہشت گرد غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالیں، کسی دہشت گرد کو رعایت نہیں ملے گی۔ شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، پوری قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا وزارت داخلہ کے دورے کے موقع پر اظہار خیال، نئے ویزا نظام کی افتتاح بھی کر دیا، کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، نئے نظام سے کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، پارلیمنٹ کو بھی یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ پارلیمنٹ اور میڈیا میں دہشت گردوں کی حمایتی آواز کو کچلنا ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا اسلام آباد میں خطاب، کہا ملک کا سب سے بڑا چیلنج کرپشن ہے، طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کا ہے، ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کیا جائے گا۔ انڈین بینک میں ڈالر کی قدر میں صرف 3 پیسے کا اضافہ، ڈالر 283 روپے 90 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 75 پیسے پر مستحکم رہا۔ اسٹاک مارکیٹ 211 پوائنٹس کی کمی سے 66,012 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ اور کراچی کو نیشنل T20 کپ جتوانے کے بعد اسد شفیق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، کھلاڑیوں نے گراؤنڈ سے الوداع کیا۔ اسد نے انٹرنیشنل کیریئر میں 77 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 10 T20 میچز کھیلے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد قومی سلیکشن کمیٹی کے کنسلٹنٹ ہوں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔